نپاتې وي نو د هغې نه معذرت کوو. په دې موقع باندې مونږ وختي هم دا خبره وکړله زمونږ د کراچۍ سیمې سره تعلق لرونکي چې اوس هغوی په لاهور کې اوسیږي جناب رضوان صدیقی صاحب. رضوان صدیقی صاحب اس پروگرام میں موجود ہے اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں یہاں پر اور اپنے ایکسپیرینسز اور پختونوں کے حوالے سے ان کے دل میں جو ہے وہ ہم سے شیئر کریں. جناب رضوان صدیقی صاحب. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو میں معذرت چاہوں گا, معافی چاہوں گا بہت بہت کہ میں پشتو میں گفتگو نہیں کر سکوں گا. کوشش ہے کہ انشاءاللہ جب دوسری دفعہ میں آؤں تو کچھ پشتو سیکھ کے آؤں, لیکن کافی لفظ تو میں نے سیکھ بھی لیے ہیں. دل تراشا, رازا کنا, سنگا حال ہے, یہ الحمدللہ کوشش جاری ہے. تو آج کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا معزز مہمانوں کا, بھائیوں کا جو تشریف لائے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سلیمان بھائی, سلیمان خان صاحب, جنہوں نے مجھے مدعو کیا ٹینگی میں, کیپی کے 4 سدہ ٹینگی میں, اور ان کا بہت شکر گزار ہوں. اتنی محبت سے مجھے بلایا. اس کے بعد میری کافی لوگوں سے ادھر ملاقات ہوئی, مختلف جرگوں میں گیا میں, تو مجھے ہر طرف سے محبت ہی ملی ہے, اتفاق کا ہی پیغام ملا ہے. ان میں خاص طور پہ ہمارے شیراز بھائی, حیات بھائی, ہارون بھائی, شاہ صاحب ایڈوکیٹ, اور کچھ لوگوں کے بھائیوں کے نام مجھے نہیں آتے ہیں, مجھے یاد نہیں ہے. تو سب کا شکر گزار ہوں, سب کی بہت محبت میرے لیے. پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تھوڑا سا میں بتا دوں اتفاق اور اتحاد کے بارے میں, جو آج کا خاص طور پہ ایجنڈا بھی ہے اس پروگرام کا. پھر اپنا چھوٹا سا تعارف بھی کرا دوں گا. ویسے میرا تعارف تو سب بھائی کرا ہی چکے ہیں میرے خیال میں, بہت بہت شکریہ, اب ضرورت نہیں ہے. اتفاق اور اتحاد میں ویسے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی اس موضوع کو زیر بحث لانے کی, لیکن میرے خیال میں مجبوری ہو گئی ہے تو ہمیں اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے. یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے اتفاق اور اتحاد, تو ضرورت تو نہیں تھی. جن قوموں میں اتفاق یا جن لوگوں میں اتفاق یا اور اتحاد ہوتا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. جن قوموں میں, جن لوگوں میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور وہی ملک کی تبدیلی لاتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اتفاق اور اتحاد کی. اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس پہ ایک ڈسکوری چینل آتا ہے. ڈسکوری چینل آتا ہے, وہ جانوروں کا نہیں ہوتا. آپ نے اگر دیکھا ہوگا اس میں ڈسکوری چینل میں وہ ایک ریلے میں بہت ساری بھینسیں چلتی ہیں مل کے. بھینسیں ہوتی ہیں جنگل میں, وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو چاروں طرف چیتے اور شیر گھاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ان پہ ہم حملہ کریں. وہ اس وقت تک اس پہ حملہ نہیں کر سکتے جب وہ ایک مجموعے میں ہوتی ہیں, ایک اتحاد میں چل رہی ہوتی ہیں. وہ حملہ نہیں کرتے, جبکہ وہ شیر ہے, وہ چیتا ہے. جیسے ہی اس میں سے کوئی بھینس الگ ہو جاتی ہے وہ اس پہ حملہ کر دیتے اور اس کو دبوچ لیتے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مثال. تو جب تک ہم میں اتفاق اور اتحاد قائم ہے اور رہے گا, یقین مانے ہمیں کوئی نہیں توڑ سکے گا, کوئی ہم پہ حاکم آ نہیں سکتا, اور ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی اس کی. سلیمان بھائی نے بہت اچھا بیڑا اٹھایا ہے ٹینگی کے لیے, خاص طور پہ مجھے مدعو کیا ہے. اور میں امریکہ اور کینیڈا میں رہا ہوں ساری زندگی, وہیں تعلیم حاصل کی, وہیں جاب بھی کی. ایک چھوٹا سا مشن لے کر آیا ہوں کہ ہمارے ملک میں تعلیم کو عام کیا جائے.
اب تعلیم تو ہر کوئی دے رہا ہے ادھر, اس میں فرق کیا ہے؟ میں کون سی تعلیم خاص دینے آ گیا ہوں؟ اور میں جتنے جرگوں میں ادھر ملا ہوں, لوگوں میں ملا ہوں, سلیمان بھائی کا بڑا احسان مند ہوں, کیونکہ ان کا تعلق بھی ایجوکیشن سے, ہمارا بھی تعلق ایجوکیشن سے ہے, کہ تعلیم کی ضرورت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف نوکریاں حاصل کرنے کے لیے ہے. میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں سر تعلیم کا تو فائدہ ہی نہیں ہے, اس ملک میں نوکریاں ہی نہیں ہے, تو آپ تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے بتایا کہ تعلیم اس لیے دینا چاہتا ہوں, یا میں اس کی اویئرنیس دینا چاہتا ہوں, کہ جب آپ کسی کاغذ پہ انگوٹھا لگائیں تو پہلے اس کو پڑھ سکیں کہ آپ کس کو کتنی زمین دے رہے ہیں, یا کس کو کتنی قانونی اختیارات دے رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے پڑھنا. صرف تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نوکریاں حاصل کریں. اسی طرح ہمارے جو بچے کام کرتے ہیں یہاں پہ, پڑھنے کے علاوہ جو لوگ بیچارے دن بھر کام کرتے رہتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا مالک ان کو دیہڑی کتنی دے رہا ہے, کہ 300 پوری دے رہا ہے نہیں دے رہا, 200 پوری دے رہا نہیں دے رہا. وہ بیچاروں کو جو دیتے وہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں, گھر جا کے پتا چلتا ہے اس میں تو 20 روپے کم تھے. تو میرا تھوڑا سا مشن تعلیم کے حوالے سے اس میں فرق ہے, کہ تعلیم ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے کہ ہم یہ پڑھ سکیں کہ کورٹ کچہری سے کیا کاغذ آیا ہے, یا ہمارے قانون کا کیا کاغذ ہے, تو ہم اس کو سائن کرنے سے پہلے, انگوٹھا لگانے سے پڑھ سکیں. یہ میرا مقصد ہے. ایجوکیشن فار آل ایجز میری این جی او ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے. تعلیم ہم کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے ہم بہت بڑی کوئی ڈگری حاصل کریں. ہم بیسک تعلیم سیکھیں, بس بیسک تعلیم. وہی میں اور سلیمان بھائی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ ٹینگی میں تعلیم کو عام کیا جائے, پڑھایا جائے, لوگوں میں شعور آئے. اور جب یہ چیزیں آئیں گی تو لوگوں میں محبت بھی آئے گی, اور لوگوں میں اتحاد بھی قائم ہوگا. کے پی کے حوالے سے, چار سدہ کے حوالے سے, ٹینگی کے حوالے سے لوگ یہاں نہیں آتے ہیں. میرے خیال میں واحد ہی ہوں گا ادھر جو اردو بول رہا ہوں میرے خیال میں, اور کراچی سے آیا ہوں. اس کے بعد لاہور میں میرا اس وقت مستقل قیام ہے, میں وہاں سے آیا ہوں. امریکہ کینیڈا سے چلا, پاکستان آیا ہوں 2 سال پہلے ایک مشن لے کے, کراچی, لاہور, اور آج کے پی کے میں آیا ہوں سلیمان بھائی کی محبت اور اتحاد کی وجہ سے. یقین مانے میرے دل میں بہت ڈر تھا, مجھے بہت لوگوں نے روکا, سر آپ کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, وہاں تو کوئی نہیں جاتا, ٹینگی 4 سدہ اور اس کو بھی پتہ نہیں کیا ہے وہ. میں نے کہا بھائی رسک تو لینا پڑے گا نا, کسی نے تو آگے بڑھنا ہی ہے. سلیمان صاحب سے ہماری بس فون پہ تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی, ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری دوستی ہوئی, لیکن ان کی جو محبت مجھے ملی فون پہ, وہ کشش مجھے یہاں کھینچ کے لائی آپ لوگوں کے درمیان, اور اس کے بعد آپ لوگوں کی محبت ملی مجھے. تو یہ میں پیغام جو واپس لے کے جا رہا ہوں لاہور, کراچی, پنڈی, امریکہ, کینیڈا, لندن, کہ ادھر محبت ہے, ادھر ابھی بھی اتفاق ہے, ادھر ابھی بھی اتحاد ہے, ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے بس. اور وہ آپ سب لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلیمان بھائی کو جو اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے, اور ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ میرے پاس آئیں, میں ان کو ایک چھوٹا سا بکے دینا چاہتا ہوں. آپ سب کی تالیوں میں سلیمان بھائی. पिक्चर थे वाला, पिक्चर थे वाला, भी तस्वीर थे वाला, माला मन पतीशी छते टीवी का. ये काशी بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. السلام علیکم.